کہہ رہے ہوں گے کہ میں ابتدائی میں صرف سیاست میں صرف ابتدائی میں بات نہیں کر رہی. اس وقت بھی میں آپ کو سیاست سے متعلق اہم خبر دینے جا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ کل ہمیں پتا چلا کہ قومی اسمبلی کی جو تحلیل ہے وہ 14 نہیں، 12 نہیں، 11 نہیں، 8 اگست کو ہو جائے گی. اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں بتایا حکومت نے. اور حکومت کی مدت ختم ہونے سے 4 روز پہلے اقتدار چھوڑنے کا جو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، صدر جو مملکت ہیں ان کو سمری ارسال کی جائے گی. صدر نے سمری پر دستخط نہ کیے تو پھر جیسے ایز یوزول ہوتا ہے کہ اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان. وزیر اعظم بھی اپنی تقریر میں وقت سے پہلے حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے چکے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ہوا کیا؟ مریم اورنگزیب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں حکومت کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، بلکہ ٹویٹ کی انہوں نے، اور ٹویٹ میں کہتی ہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل ہوگی. پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا. فیصلے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا جائے گا. حکمراں اتحاد اسمبلی تحلیل کی تاریخ پر متفق نہ ہو سکا اور پیپلز پارٹی کو مدت سے پہلے اسمبلی تحلیل پر اعتراض ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو بھی شکایات ہیں. وفاقی وزیر جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، امین الحق کا کہنا ہے کہ اسمبلی تحلیل کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ظاہر ہے وہ اتحادی ہیں، امپورٹنٹ اتحادی ہیں. جب حکومت بن رہی تھی، جب عدم اعتماد کے لیے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے ووٹ چاہیے تھے تو انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا. ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے آج ملاقات ہوگی، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد جلد نئی حلقہ بندیاں کر کے انتخابات کرائے جائیں. تک الیکشن کہہ کے 8 تاریخ کو آج میرا ہم چینل خبر چلا رہی تھی کہ 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرن ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. تو ایم کیو ایم کا یہ کنسرن ہے، اور ظاہر ہے یہ خبریں کب آئیں؟ یہ خبریں تب آئیں جب یہ بتایا گیا کہ جو نیا سینسس ہے اس حوالے سے اس کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکیں گے، پرانی مردم شماری کے تحت ہو سکیں گے. اور ایم کیو ایم کا بڑا واضح موقف رہا ہے اس حوالے سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہہ چکے ہیں. ساری صورتحال پر کیا اتحادیوں کی طرف سے جو یہ ڈیٹ آئی یہ کہاں سے آئی؟ کہا یہ گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے طے کر لیا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی. اس کے بعد مریم اورنگزیب کی تردید آنا، یہ اس ساری صورتحال میں کس جانب اشارہ کرے؟ بات کریں گے. پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلا السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا تحلیل کی تاریخ کا تعین ہو گیا ہے یا ابھی طے ہونا ہے؟ اور جیسا کہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں گو کہ ان کی حکومت کے ہی ہیں وزیر اعظم، ظاہر ہے وہ اپنے ہی وزیر اعظم کی بات کی تردید کر رہی ہیں، تو کیا طے ہوا ہے یا نہیں طے ہوا ہے؟ جی السلام علیکم صدر اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیے اس سلسلے میں ابھی تک ایسی کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ہے، نہ فیصلہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے اور ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، اور پھر جس دن آئینی مدت پوری ہوگی ظاہری بات ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور پھر آئینی طور پہ جتنا وقت ایک انٹرم گورنمنٹ کو لگتا ہے اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. یہ ہمارا موقف پہلے بھی تھا اور یہ ہمارا موقف آج بھی ہے. اچھا، لیکن وزیر اعظم کا کیونکہ اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے بڑے کھل کے اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو چلے جائیں گے، تو اس سے ذرا تھوڑی سی معاملات میں ابہام آئے. یہ بتائیں کہ نگراں حکومت کے حوالے سے آپ کے اتحادی جو ہیں وفاق میں، یعنی جمعیت علماء اسلام، ان کا بڑا کنسرن آیا جب دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، تو ان ملاقاتوں میں یا دیگر جو معاملات میں ابھی ریسنٹلی جو بات ہوئی ہے، معاملات طے پائے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے؟ صدف دیکھیے، پہلے تو میں ایک بات کی کلیئرٹی آپ کو دے دوں کہ دبئی کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، اور نہ ہی انٹرم سیٹ اپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. انٹرم سیٹ اپ کی بات چیت ہونی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں. اتحادیوں کو ظاہری بات ہے کہ اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ کنسنسس پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، تو شاید اپوزیشن کو بھی اعتماد کے اندر لیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر تو ہے، ان کی مشاورت کے بغیر مطلب یہ اپوزیشن کے نہیں آ بغیر سکتا. کیسے نگراں سیٹ اپ؟ وہ تو آئین میں لیکن اس میں آپ دیکھیے ایک چیز بڑے واضح بڑے طے ہے، جو چیز بھی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہونے والی. یہ ایک پروسیس ہے جو آئین میں درج ہے، اس سے کوئی ہٹ کے چیز نہیں ہونے والی ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات آپ نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو چلے جائیں گے، تو ظاہری بات ہے جب اسمبلیاں 12 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی، آٹومیٹکلی ہو جائیں گی،
تو ظاہری بات ہے 14 اگست کو تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے شہباز شریف صاحب، تو بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. اچھا شرمیلا، اوکے شرمیلا یہ بتا دیں بڑے نام، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے لیے کتنا کنسرننگ ہے، ظاہر ہے نام کچھ گردش کر رہے ہیں، نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، نگراں سیٹ اپ میں کون سے نام ہوں گے. خواجہ آصف جی وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا سینئر سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کوئی معیشت دان ہونا چاہیے، کوئی سابق بینکر ہونے چاہیے تاکہ ظاہر اس وقت معاشی صورتحال کو بھی دیکھ سکے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی سیاست دان ہونا چاہیے تاکہ ہم کلوز ٹو کانسٹیٹیوشن سارا معاملہ رہے. آپ پیپلز پارٹی بطور اس میں اپنی کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے ہماری رائے یہ ہے کہ جو بھی ہو ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ایسا شخص ہو، خواہ سیاست دان ہو، چاہے ریٹائرڈ جج ہو، بیوروکریٹ ہو، irrelevant، لیکن ہی شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. ایسے شخص، ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس پہ سب کو اعتماد ہو اور جو اس بات کو باور کروائے کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں گے. ہمارا مقصد اور مطلب یہی ہے. اگین میں کہوں گی یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جس دن حتمی فیصلہ ہوگا وہ نام آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن ٹھیک ہے، قیاس آرائیاں کرنا سب کا رائٹ ہے، لوگ کرتے ہیں کہ جی کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے. ایوری بڈی از کیوریس، اور ہونا بھی چاہیے، کیوریوسٹی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن بہت اہم ہونے والے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہے جو پیپلز پارٹی کا فوکس ہے. نہیں تو آپ لوگوں نے ہی تو بیٹھ کے سارے نام طے کرنے نا. ایک آواز آئی تھی، ایک منسوب بیان آیا تھا وزیر خزانہ سے اور ریلیٹڈ انہوں نے کہا تھا ایسے ہی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، اس شخص کا نام سامنے آ رہا ہے جس نے معیشت کی تباہی میں بڑا کردار ادا کیا. تو اس طرح کے کنسرن پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. دیکھیے نام تو بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں نا. کچھ لوگ مطلب جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ نام کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ بھی شخص ہو سکتا ہے، اچھا یہ کینڈیڈیٹ ہے، اچھا وہ کینڈیڈیٹ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جس دن حتمی فیصلہ ہوگا سب سے پہلے عوام کو معلوم ہوگا، بتایا جائے گا سب کو. اس میں کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں اور چھپانے والی بات ہے بھی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی اے مین آف انٹیگریٹی. اور وہ شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو، نان کنٹروورشل ہو، اور ہم سمجھیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ نیوٹرلائز کرنا ہے اور پھر الحمدللہ انشاءاللہ الیکشنز ہونے ہیں. ہمارا فوکس اس وقت الیکشنز پہ ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ معیشت کو کس طریقے سے دوبارہ بحال کرنا ہے، اس ملک کی یوتھ کو کس طریقے سے امپاور کرنا ہے. جو مایوسی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے لاڈے کی حکومت کے بعد، اور جس طریقے سے وہ جس حالات میں اور معاملات پہ پاکستان کو جس نہج پہ لا کے چھوڑ کے گئے ہیں اور جہاں سے ہمیں لے کے یہاں تک آنے میں بہت بڑا چیلنج ہوا، ہمیں اس کو بہتری کی جانب لے کے جانا ہے. چلیں ابھی تو چیلنج آپ کے سامنے الیکشن کا ہے کیونکہ اتحادی بھی بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے انہیں اعتماد میں نہیں لیا، اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام بھی. اب یہ بتا دیں یہ نئی مردم شماری پر الیکشن کو لے کر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نئے ڈیجیٹل سینسس پر جانا چاہیے معاملات کو الیکشن کے حوالے سے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، یا پھر 2017 کی سینسس پہ جانا چاہیے؟ دیکھیے اگر الیکشن ٹائم پہ ہونے ہیں تو ہمیں پرانے سینسس پہ الیکشن کروانا پڑے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا ہے. نئے سینسس کے اوپر ابھی بھی پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، ہماری کچھ اتحادی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں، ایشوز ہیں. اگر اس پہ ہم جاتے ہیں اور اس کی تحفظات کو دور کرتے ہیں، اس کی درستگی کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشنز ہوتی تو وہ تو 5-6 مہینے گزر جائیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں، میری جماعت سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے وقت پہ الیکشن کروانے ہیں جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت پہ الیکشنز ہونے چاہیے مقررہ وقت پہ، تو پھر ہمیں 2017 کے سینسس سے جانا پڑے گا. اور اس بیان پر کیا کہیے گا؟ کیونکہ آپ لوگ بڑے پر امید ہیں، کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، پیپلز پارٹی پنجاب میں کافی بہتر پرفارم کرے گی لاسٹ اگر ہم کمپیریزن کریں اس سے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب سے پنجاب اسمبلی کی 100 قومی اسمبلی کی 100 اور صوبائی اسمبلی کی 200 نشستیں جیت لے گی. پیپلز پارٹی کو اپنے حوالے سے کیا اس وقت امید ہے؟ ایسے کوئی نمبرز آپ بتا سکتی ہیں جیسے رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے خواہشات پہ تو کسی کی پابندی نہیں لگا سکتے. آئی ایم شیور رانا ثناء اللہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ یہی بات کہیں گے، آپ ان سے کوئی اور بات تو نہیں سن سکتی.
جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وی ول پرفارم بیٹر دین بیفور اینڈ وی ول پرفارم ویری ویل. ہمیں کراچی میں بھی کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کیا بلدیاتی انتخابات میں کیا لے کر آئے گی. آپ نے دیکھا بٹ کراچی از اے پارٹ آف دا صوبہ جس میں آپ کی 15 سال سے حکومت ہے. پنجاب میں آپ کی پریزنس نہ ہونے کے برابر پچھلے رزلٹ میں رہی, تو اب کیا کس بنیاد پہ پنجاب کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے. دیکھیے کراچی وہ شہر ہے جہاں پر روایتی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ایجاداری تھی. ایم کیو ایم جب پس منظر سے ہٹی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے وہاں پر پی ٹی آئی نے وہاں پر نشستیں لیں اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں پیپلز پارٹی کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. الحمدللہ لیا ہم نے پرفارم کیا, ہم نے ڈیلیور کیا یہاں پر. تو لیکن پنجاب میں کیا کریں گے؟ پنجاب میں دیکھیں لوگوں میں مایوسی ہے. پنجاب میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے جو لوگوں کے ساتھ, یعنی آپ پی ٹی آئی کا وائڈ آپ لوگ فل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور